رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم آتا ہے کہ جس نے حق پر ہوتے ہوئے جھگڑا چھوڑ دیا میں اس کو جنت کے درمیان میں گھر کی گارنٹی دیتا ہوں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی بڑی بات کی ہے، آپ اور میں اپنا حق چھوڑ دیں اگر آپ کو اور مجھے لگ رہا ہے کہ معاملہ صرف بحث و تکرار میں جائے گا، خاموشی اظہار اس وقت کریں۔ امام ابو حنیفہ کا ایک واقعہ آپ کو کتابوں میں ملتا ہے۔ امام ابو حنیفہ جو اپنے وقت کے بہت بڑے فقیہ تھے اور یقیناً آج بھی بہت بڑے فقیہ ہیں اپنے وقت کے رہے، لوگ ان کی زندگی میں آیا کرتے تھے، ان سے فتوے پوچھا کرتے تھے، اس لیے کہ فقہ ان کا جو تھا ڈپارٹمنٹ تھا، ان کی اسپیشلٹی تھی۔ ایک مرتبہ تاریخ میں آتا ہے کہ ان کی والدہ ایک سوال لے کر ان کے پاس آئیں۔ انہوں نے امام ابو حنیفہ کو بتایا کہ میرا یہ مسئلہ ہے۔ امام ابو حنیفہ نے ان کو جواب دے دیا۔ ان کی والدہ مطمئن نہیں ہوئیں، کہنے لگیں تمہیں کچھ نہیں پتہ۔ ٹپیکل امی، اگر آپ سے بھی آپ کی امی پوچھیں اور آپ ان کو یہ کہیں، امی کہیں تمہیں کچھ نہیں آتا، جھک ماری تم نے اتنے کورسز کر کے، میں کسی اور سے جا کے پوچھوں گی۔ ان کی امی نے بھی کہا کہ نہیں، میں اس جواب سے مطمئن نہیں ہوں، میں کسی اور سے پوچھوں گی۔ پھر امام ابو حنیفہ سے کہنے لگی کہ میں فلاں سے پوچھوں گی۔ امام ابو حنیفہ نے ان کو کچھ نہیں ایگو کا ایشو بنایا کہ کیوں آپ اس کے پاس کیوں جا رہی ہیں جب میں اتنا بڑا فقیہ موجود ہوں۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے، آپ کی مرضی۔ تو تاریخ میں آتا ہے کہ وہ جس شخص کے پاس گئیں وہ ایک دائی تھا، عالم نہیں تھا۔ دائی کون ہوتا ہے؟ جو سمپل لوگوں کو ریمائنڈرز دیتا ہے، جو لوگوں کو تقوی حاصل کرنے کی موٹیویشن دلاتا ہے، لیکن فقہ اور شریعت کے بارے میں اس کی ایکسپرٹیز نہیں ہوتی۔ تو دائی تھا۔ امام ابو حنیفہ کی والدہ جب اس شخص کے پاس پہنچیں تو اس دائی نے ان سے کیا کہا، آپ کے اس مسئلے کا جواب دینے کے لیے مجھے کچھ معلومات کرنی ہوں گی، تو مجھے تھوڑا سا وقت دے دیں، اس کے بعد ہی میں آپ کو جواب دے سکوں گا۔ اب یہ جو شخص تھا، جو دائی تھا، یہ اپنے اس مسئلے کا، امام ابو حنیفہ کی والدہ کے مسئلے کا جواب پوچھنے کے لیے کس کے پاس آیا؟ امام ابو حنیفہ کے پاس۔ امام ابو حنیفہ نے ان کو جواب بتا دیا اور ان کو پتہ چل گیا کہ یہ وہی سوال ہے جو میری والدہ نے کیا تھا۔ امام ابو حنیفہ نے ان سے کہا کہ تم یہ جواب میری والدہ کو بتا دینا، لیکن یہ مت بتانا کہ میں نے تمہیں بتایا ہے، اپنی طرف سے بتا دینا۔ امام ابو حنیفہ نے کوئی اسے انا کا مسئلہ نہیں بنایا۔ مثال کے طور پر آپ کی امی آپ سے کوئی بات پوچھیں، اس کے بعد کہیں میں مطمئن نہیں ہوئی، اس کے بعد وہ چلی جائیں آپ کی نند کے پاس، آپ کی نند کہیں اچھا پوچھ کے بتاؤں گی، آپ کی نند آپ کے پاس آئیں، آپ ان کو سوال کا وہی جواب بتا دیں، اور آپ کو کتنا بڑا ظرف چاہیے کہ آپ کہیں کہ اچھا میرا نام مت لینا میری امی سے، تم اپنی طرف سے بس بتا دینا۔ یہ اعلیٰ مسلمانوں کا کردار ہوا کرتا تھا، اور یہ اعلیٰ مسلمانوں کا کردار ہوگا جب مسلمان باعمل ہوں گے، کہ انہوں نے اپنی انا کا مسئلہ نہیں بنایا، انا ایک طرف کر دی اور اپنا ظرف اعلیٰ